شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔ جب شادی کی عمر ہوئی تو بھائی شادی کرنی ہے بیٹے کی، کیوں کرنی ہے، کیا مقصد ہے؟ تو بات تو مقصد بھی اچھے نہیں ہوتے، عجیب و غریب قسم کے مقصد ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بار ایک غزوے میں اپنے دوستوں سے فرمایا، جو عمل ہم کر رہے ہیں یعنی جہاد، کیا تم اس سے افضل عمل جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں۔ پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ جو رات کے کسی حصے میں بیدار ہو، اپنے سوئے بچوں کی طرف دیکھے، ان پر سے لحاف اترا ہوا ہو تو وہ ان پر لحاف ڈال دے، تو اس کا یہ عمل ہمارے اس عمل یعنی جہاد سے افضل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرمایا کرتے تھے، تم یتیم اور نادار لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے سے کتراتے ہو، غریب اور نارمل سا جو ایک خاندان ہوتا ہے اس سے نکاح کرتے ہوئے کتراتے ہو، حالانکہ اسے نکاح کرنے میں اجر و ثواب بھی ہے، اور اگر تھوڑی سی محنت کر کے تم اسے کھلاؤ پلاؤ تو وہ آسانی سے راضی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس تم مالداروں کی بیٹیوں سے نکاح میں رغبت رکھتے ہو، حالانکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ تم سے مطالبات کرتے ہوئے کہتی ہے مجھے ایسے ایسے کپڑے پہناؤ۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی نکاح سے پہلے عورت کا انتخاب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ یوں سمجھیے کہ زمین کا انتخاب کرنا ہے فصل کے لیے، تو اتنا اہم موضوع ہے، تو بڑی توجہ کے ساتھ بیان میں شریک رہنے کی میری مدنی التجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے بیان کرنے اور بیان سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سلسلہ اسلام و شادی یہ قسط وار جاری ہے۔ پچھلے سلسلے میں کیا کیا بیانات ہوئے ہیں، اس کی مختصر سی جھلکیاں آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے سلسلے کے آغاز سے پہلے ملاحظہ کر لی ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں اس عنوان کی طرف جہاں پر ہمیں یہ انتخاب کرنا ہے کہ ہم شادی کس سے کرنی ہے۔ اور یہاں میری مراد ابھی لڑکے والوں کو کیا سوچنا ہے، لڑکے کو کیا سوچنا ہے، ہونے والے دولہے کو کیا سوچنا ہے، یہ ہے۔ اس میں ظاہر ہے اسلامی بہنوں کے لیے بھی مواد ہے کہ انہیں کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ جو باتیں میں اس وقت بیان کرنے جا رہا ہوں، یا میں یوں کہوں جو مدنی پھول آپ کی طرف بڑھانے جا رہا ہوں، اگر ان مدنی پھولوں پر عمل کیا گیا اور ان خصوصیات کو حاصل کیا گیا، کوشش کی جاتی ہے، بعض اوقات تو خصوصیات مل جاتی ہیں۔ حیا ہے، حیا قصبی ہے، انسان کوشش کر کر اپنے اندر حیا کو بڑھاتا ہے، حیا
میں درجے اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ عمدہ خصائل یعنی عمدہ خصوصیات کی حامل اگر آپ کو ایسی اسلامی بہنیں ملتی ہیں، اسلامی بہنیں اصل میں ہماری تنظیمی اصطلاح ہے، دعوت اسلامی میں عورتوں کو اسلامی بہنیں کہتے ہیں، تو یہاں پر مضمون کو بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے میں عورت کا بھی لفظ استعمال کرتا ہوں، لڑکیوں کا انتخاب یہ ہوتا ہے زوجہ بیوی، ورنہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں امیر سنت نے جو تربیت دی ہے اس میں یہ کہ ہم آپس کی گفتگو میں عموماً بیوی کو بچوں کی امی اور شوہر کو بچوں کے ابو اور سالے کو بچوں کے ماموں، بچوں کی خالہ، تو یہ ایک حیا سے قریب مہذب زیادہ بہتر لفظ ہے۔ اب جو انتخاب کی بات آتی ہے تو پہلے بھی اس طرح کی روایت بیان کی گئی ہیں، تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز جس چیز کو دیکھنا چاہیے شادی سے پہلے وہ ہے عورت کی دینداری، اس کا دیندار ہونا یعنی اس کا نیکوکار ہونا، یہ سب سے انتہائی ضروری اور اہم ترین موضوع ہے۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے۔ نمبر 1 اس کے مال، نمبر 2 خوبصورتی حسن و جمال، نمبر 3 حسب و نسب، اور نمبر 4 دین کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم دین والی کو اختیار کرو، گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرات المناجح جلد 5 صفحہ نمبر 3 اور 4 پر کچھ یوں فرماتے ہیں، عام طور پر لوگ عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، مگر تم عورت کی شرافت و دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو کہ مال و جمال فانی چیزیں ہیں اور دین لازوال دولت، نیز دیندار ماں دیندار بچے جنتی ہے، بی ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں، ماں فاطمہ جیسی ہو تو اولاد حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوتی ہے۔ اور وہ جو حدیث میں آئے نا آخر میں کہ گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ، اس کے تحت لکھا گیا کہ اگر تم ہمارے اس فرمان پر عمل نہ کرو، جو کچھ ابھی حدیث بیان کی گئی، اگر تم ہمارے اس فرمان پر عمل نہ کرو تو پریشان ہو جاؤ گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو عورت کا صرف مال دیکھ کر نکاح کرے گا وہ فقیر رہے گا، جو صرف خاندان دیکھ کر نکاح کرے گا وہ ذلیل ہوگا، اور جو دین دیکھ کر نکاح کرے گا اسے برکت دی جائے گی۔ تو یہ انتخاب کے لیے ہمارے پاس بڑا پیارا معیار حدیث پاک کی صورت میں آیا۔ آگے بڑھتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے کسی عورت سے اس کے مال و جمال کی وجہ سے نکاح کیا تو وہ اس کے مال و جمال سے محروم کر دیا جائے گا، اور جس نے اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا مال و جمال بھی عطا فرما دے گا۔ ایک اور روایت سنیے، یعنی عورت سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن اس سے پھسلا دے، اور نہ ہی اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرو، ممکن ہے کہ اس کا مال اسے سرکش بنا دے۔ عورت سے صرف اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرو۔ تو یہ تو وہ پہلا موضوع ہے جو دینداری، ورنہ اگر آگے چلیں گے تو اخلاق، یعنی عورت سے جس وجہ سے نکاح کیا جائے تو اس میں اخلاق کو بھی لیا گیا ہے، اس کی خوبصورتی کو بھی لیا گیا ہے، مہر کم ہو اس کو بھی لیا گیا ہے، مہذب خاندان سے اس کو بھی لیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے مدنی پھول لیے گئے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مختصر سے وقت کے اندر ایک موضوع کو مجھے سمیٹنا ہوتا ہے، تو خاص مزید باتیں لے کر آپ تک پہنچانے کی
کوشش کرتا ہوں۔ تو اب اس میں تو پہلا جو تھا دینداری، ہم اسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین پر برانگیختہ کرنے میں مبالغہ اس وجہ سے فرمایا، یعنی یہ جو حدیث میں جو دیندار کا انتخاب کرو، نیکوکار کا انتخاب کرو، اب اس کی وضاحت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ یہ جو اس دینی معاملے کا جو مبالغہ ہے، کہ اس پر اتنی جو تکرار ہے، اس پر جو اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ دیندار عورت تلاش کرے، تو فرماتے ہیں کہ دیندار عورت دینی معاملات میں شوہر کی مددگار بنتی ہے، اور اگر دیندار نہ ہو تو دین سے غافل کرنے اور تشویش کا باعث بنتی ہے۔ وہ پھر طرح طرح کی ایسی کیفیتیں گھر میں پیدا کرتی ہے، اور اچھا خاصا نمازی آدمی ایسا نہ ہو کہ بے نمازی بن جائے، سنتوں کا پیکر، پوری ایک مٹھی داڑھی سر پر امامے کا تاج بھی سجاتا ہو، اور آ گئی ایسی عورت جس کا مطلب کہ نیکوکاری اور دینداری کے حوالے سے اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کو تشویش پہ ڈال دے گی، پریشان کر دے گی۔ اب مرد ہے حیا والا، غیرت مند مرد ہے، اب عورت لے آیا ایسی کہ وہ غیر مردوں سے پردہ بھی نہیں کرتی، بے پردگی کرتی ہے، جو اس طرح کی کیفیتیں پیدا کرتی، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے کتنی ٹینشن اور پھر اس کا گھر یوں سمجھیے کہ وہ بے سکونی کا گھر بن جائے گا، وہ لڑتا رہے گا، وہ الجھتا رہے گا، اور وہ اس کو بڑے منہ پھٹ جواب، کیونکہ وہ نیکوکاری اور دینداری تو اس کے قریب اتنی آئی نہیں۔ وہ بولے گا نماز پر، اس کو نماز پڑھنے نہیں آتی ہوگی، نماز سیکھ تو وہ نماز سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہوگی، اس کو بولو یہ نہیں کر تو اس پر نہیں مانے گی، یہ نہیں کر تو اس کو نہیں مانے گی۔ نیکوکار ہوگی، دیندار ہوگی، خوف خدا والی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، اللہ کرے کہ مدنی برقعے والی ہوگی، اس طرح شریعت کی پابند ہوگی۔ تو اب خود غور کیجئے کہ ایک عورت ہے جس کو کہا گیا کہ اس کی زینت اس کے شوہر کے لیے، تو اب وہ اپنے اگر لباس میں بھی تبدیلی لائے گی، کچھ زینت کرے گی، کچھ حسن و جمال کی طرف بھی جائے گی، تو اپنے شوہر کے لیے جائے گی، نہ کہ غیر مردوں کے لیے جائے گی۔ اور پھر جب اللہ نہ کرے اگر شوہر کی طرف سے کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو جب دیندار ہوگی تو اس پر صبر کرے گی، شوہر کے حقوق جانے گی، اس کی ادب کرے گی، اور اس کے گھر کے ماحول کو اچھا بنائے گی، اس کے پیچھے اس کی مطلب چیزوں کی حفاظت کرے گی۔ تو اتنے فائدے ہیں دیندار اور نیکوکار عورت سے شادی کرنے کے، بیان نہیں کر سکتا۔ پھر بچوں کی تربیت میں کتنا اچھا کردار ادا کرے گی کہ اس کے بچوں کی تربیت کرے گی، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تو گھر میں برکت آئے گی، ورنہ اس طرح مطلب کہ ہوگی تو وہ بہت تکلیف دے دے گی۔ اگر اس کو پیسے کی ہوس ہوگی تو پیسہ کرے گی، تو وہ حرام کاموں میں مبتلا کر دے گی، حرام روزی میں مبتلا کر دے گی، گھر میں آپ کا جینا مشکل کر دے گی۔ تو یہ بہت اہم ترین پہلو ہے جس پر عموماً لوگ توجہ نہیں کرتے اور غور ہی نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ موضوع کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ہوتی تو اتنی بے پردگی اور اتنی بے حیائی نہ ہوتی، اور ماں باپ کا معاذاللہ یہ ذہن نہ بن جاتا کہ اپنی اور لڑکیوں کو فیشن کرائیں گے اور اس طرح کے بے حیائی کے کپڑے پہنائیں گے، تعلیمی اداروں میں ناجائز ذریعے سے ان کو تعلیم دلوائیں گے اور اس طرح کی چیزیں کریں گے۔ ماں باپ کسی سوچے نہ بنتی، ان کی سوچ ہی ہے کہ اگر بچی ایسی کرے گی تو اس کے نکاح جلدی آئیں گے۔ تو اب پھر کیفیت آپ کے سامنے کہ گھر اور خاندان کتنے چلتے ہیں، کتنے بنتے ہیں، کتنے بستے ہیں، کتنے ٹوٹتے ہیں، کتنے اجڑتے ہیں، سارے کیفیت میرے مدنی چینل کے ناظرین، معاشرے میں رہنے والے لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں، جنگل میں تو پڑے ہوئے لوگوں سے بات کر نہیں رہا ہوں کہ کیا ماحول ہے، کیا کیفیت ہے، سب جانتے ہیں۔ البتہ دوسری چیز اس کے حسن اخلاق۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو شخص فراغت و دینی معاملات میں مدد حاصل کرنے کا خواہش مند ہو، وہ اچھے اخلاق کی حامل عورت سے نکاح کرے، کیونکہ اگر عورت زبان دراز، تعین و تشنیع کرنے والی، بد اخلاق اور نعمتوں کی ناشکری کرنے والی ہوگی تو اس سے پہنچنے والا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہوگا۔ عورتوں کی زبان درازی پر صبر کرنا ایسا عمل ہے، دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ عورتوں کی زبان درازی پر صبر کرنا ایسا عمل ہے جس سے اولیاء کرام کو آزمایا جاتا ہے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے اس عورت کی سرکشی کی وجہ سے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کسی عرب کے دانا یعنی عقل مند شخص کا قول نقل کرتے ہیں کہ کن کن عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ ان میں ایک ہے انانا، یہ آپ اسکرین پر لکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے،
انانا، یعنی وہ عورت جو بہت زیادہ کرہانے اور گلا شکوہ کرنے والی ہو اور ہر وقت اپنے سر کو کپڑے وغیرہ سے باندھے رکھتی ہو، گویا سر میں درد ہو، ایسی عورت سے نکاح نہ کرو کہ بہت زیادہ بیمار ہونے والی اور خود ساختہ بیمار بننے والی۔ تو یہ بہت سارے تجربے کار اسلامی بھائی شادی شدہ کئی انانا سے واسطہ پڑا ہوگا، اور اگر کوئی ایسی اسلامی بہنیں انانا بنی ہوئی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اس طرح کی کیفیت نہ پیدا ہونے دے۔ اس سے بھی گھر کا ماحول عجیب ہو جاتا ہے، بعض اوقات بیماری اتنی ہوتی نہیں اور واویلا زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو کرتی ہیں وہ سمجھتی ہوں گی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اب میں نہیں کہتا کہ یہ کرتی ہے نا، آپ میں سے کوئی گھر میں جو بیٹھے کہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسا بھی نہیں کہ ہمارے کے لیے بدگمانی کرتے رہیں، ہوتی ہے بیمار، بعض اوقات ہو جاتی ہے بیماریاں، لیکن خود کو صحت مند فٹ رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اپنی غذا، اپنی خوراک، وقت پر کھانا، وقت پر سونا، صحیح نیند کرنا، خوش رہنا، خوش رکھنا، وقت پر عبادت کرنا، طہارت پاکیزگی کے ساتھ رہنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، نظافت کا خیال رکھنا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید کی طرف توجہ کرنا، اور اگر چھوٹی موٹی بعض اوقات چیزیں آتی رہتی، کبھی پیٹ میں بعض اوقات تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی گھٹنے میں، پاؤں میں، کمر میں، سر میں، آنکھ میں، عموماً کچھ نہ کچھ بعض اوقات کسی نہ کسی کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر بات بات پر اپنی بیماری کا تذکرہ کرنا یہ بھی تھوڑا سا ماحول خراب کر دیتا ہے، یہ بھی نہ کریں۔ اور اس سے نا اگر ایک شخص کوئی بھی ہو، چاہے گھر میں ہو گھر کے باہر ہو، اگر کوئی بیمار آدمی بار بار اپنی بیماری کا، پریشانی کا، اس طرح کا رونا روتا رہتا ہے نا، تو سامنے والا اکتا جاتا ہے۔ تو کسی کو اکتاہٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کی صورت پیدا کیجیے۔ تو اسلامی بہن کو انانا نہیں بننا چاہیے۔ دوسری فرماتے منانا نہ ہو، یعنی وہ عورت جو اپنے شوہر پر احسان جتلاتی رہتی ہو کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ صبر کریں، ناشکری نہ کریں، اپنے سے زیادہ تکلیف مبتلا اسلامی بہنوں پر غور کریں تو آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی، اور تانا دینا، طنز کرنا، شوہر کو تکلیف دینا زبان سے، اس طرح کی کیفیت پیدا کرنے سے آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حداقہ نہ ہو، یعنی وہ عورت جو ہر چیز کو دیکھ کر اس کی خواہش کرے اور اسے خریدنے کے لیے شوہر کو تکلف کرنا پڑے، اس سے بچے۔ پھر فرماتے ہیں براقہ نہ ہو، یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ وہ عورت جو دین کا طویل حصہ بناؤ سنگار و زیب و زینت میں مصروف رہے تاکہ اس سے حاصل شدہ بناوٹی چمک سے چہرہ کھل کھلا اٹھے، اور دوسری وہ عورت جو ہر کھانے پر روٹھ جائے، اکیلی کھائے اور ہر چیز میں سے ملنے والے حصے کو کم سمجھے، اور ایک فرمایا کہ شداقہ نہ ہو، یعنی وہ عورت جو بانچے کھول کر بہت زیادہ گفتگو کرے، ایسے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی بے شک زیادہ بولنے والے منہ پھٹ کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ قفل مدینہ نصیب فرمائے، احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنا نصیب فرمائے۔ اور بخاری شریف کی یہ حدیث جو میرے یہاں لگی بھی ہوئی ہے کارڈ کی صورت میں، کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو یہ اسلامی بہنیں براہ کرم ان برے اوصاف سے جن کا بھی بیان کیا گیا ان سے خود کو بچانے کی کوشش کرے۔ ایک اور جگہ پر اس طرح فرمایا کہ مباریہ نہ ہو، یعنی وہ عورت جو دنیاوی اسباب کی وجہ سے دوسروں پر فخر کرتی رہے، ایسی عورت کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ اچھا، ایک اور بھی بری صفت ہے جس سے روکا گیا ہے، وہ ہے کہ ناشیزہ
نہ ہو، یعنی وہ عورت جو اپنے قول و فعل کے ذریعے شوہر پر غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو محکوم کیا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر۔ جسے اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا، افسر بنایا، تو اس کو حاکم اور افسر ہی رہنے دیں، فطرت کو بدلنا۔ اب نظام کو، فطرت کو، نیچر کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو خرابی پیدا ہوگی۔ اسی طرح گھروں میں بھی جو اسلامی بھائی اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام، مرتبہ، منصب دیا اور اس کے متعلق جو ذمہ داریاں آپ کو دی ہیں، اگر آپ اس کو چھوڑ کر عورت کو وہی لیڈیز فرسٹ کر کے اور طرح طرح کی الٹے سیدھے کلچر کو ایڈاپٹ کر کے آپ گھر کا نظام سارے کے سارا اس عورت کے ہاتھ میں دے دو گے تو عورت تو ناقصات ہوتی ہیں، ان کی عقلیں بھی ناقص ہوتی ہیں۔ بہت اس کے نقصانات گھروں گھر ہو رہے ہیں، بالکل ایک مطلب کہ ایک عضو معطل کی طرح بعضوں کا شوہر گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، شروع سے ہی آپ نے اس چیز کو غور نہیں کیا اور عورت قابو پاتی گئی اور آپ اپنا قابو دیتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ناقصہ کے ہاتھ میں، کمزور سوچ رکھنے والی اور طرح طرح کی مطلب کہ فتنے فساد میں مبتلا کر دینے والی عورت کے ہاتھ میں گھر کا نظام آ گیا، جس کے اخلاق اور کردار بھی اچھے نہیں ہیں۔ اور اب آپ بولنے جاتے ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ گھر ٹوٹ نہ جائے۔ اور نہ میں ابھی آپ کا گھر توڑنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، اگر ہوش کے ناخن آ رہے ہیں تو اس کو پھر نوچنا نہ شروع کر دیں اس ناخنوں سے، اس سے عقل کا استعمال کریں اور حکمت عملی، کمال تدبر، نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ، دینی تربیت کے ساتھ، مذہبی تربیت کے ساتھ دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف بھیجیں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں بھیجیں، اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کی ترکیب میں ان کو شامل کریں، تو آہستہ 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 دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی ذہن سازی ہوگی۔ دوسری طرف آپ دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف آئیے، اجتماع میں آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، درس و بیان میں شرکت کیجیے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے، تو انشاءاللہ جب دونوں طرف سے سوچ بنے گی تو ماحول بن جائے گا۔ اب یہ تو چلو ان کے وہ کہیں گے یار یہ تو اب جو کر رہے ہیں ان کے لیے، اب ہم کیا کریں، ہمیں تو مطلب ان میں سے کوئی بھی مطلب کہ وہ آ گئی ہے گلے، یا تو انانا ہے یا براقہ ہے یا منانا ہے یا شداقہ ہے، تو کوئی بھی مطلب اس طرح کی آ گئی، اب کیا کرے، یا تو ناشرہ پڑ گئی گلے پہ، تو اب کرے تو کیا کرے، یا مبارک یا اور مطلب مبارزہ پڑ گئی، تو اب کروں تو کیا کروں۔ تو ایسی صورت میں آپ اخلاقی تربیت کا سلسلہ شروع کریں، مایوس نہ ہوں، کوشش جاری رکھیں، وقت لگتا ہے۔ ایک مدنی پھول یاد رکھیے گا، انسان ایک دن میں بے نمازی سے نمازی تو بن جاتا ہے، لیکن ایک دن میں اس کا کردار تبدیل نہیں ہو جاتا، عادت نہیں بدلتی۔ عادتوں کو بدلنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ ایک دن میں وہ نمازی بن جائے گا، ایک دن میں وہ روزہ رکھنے والا بن جائے گا، ایک لمحے کے اندر وہ داڑھی رکھنے والا بن جائے گا، ایک بیان لگتا ہے داڑھی رکھنے، لیکن یہ جو عادت ہے نا، عادت اور اطوار، اس کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ اس پر ہمیشہ توجہ رکھیں، یہ مت کہ یار بدلا نہیں، ٹائم لگتا ہے، ہماری بھی کوششیں کمزور ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایک بہت پیارا ارشاد امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم مولا تعالیٰ وجہ الکریم کا بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ ارشاد کو سن کر۔ کیا فرماتے ہیں؟ 3 عادتیں مردوں میں بری مگر عورتوں میں اچھی ہیں۔ نمبر 1 بخل، نمبر 2 خود پسندی، اور نمبر 3 بزدلی۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ کیونکہ عورت بخیل ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، خود پسند ہوگی تو ہر کسی سے نرم اور فریفتہ کرنے والی گفتگو ناپسند کرے گی، اور بزدل ہوگی تو ہر شے سے گھبرائے گی، لہذا گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور اپنے شوہر کے ڈر سے تہمت کی جگہوں سے بچے گی۔ اللہ کرے کہ ہمیں اچھی خصوصیات کی حامل اسلامی بہنوں سے نکاح کرنے کے ہمارے اسلام کو سعادت نصیب ہو، اور جو شادی شدہ ہیں انہیں چاہیے کہ اگر ان میں یہ بری خصلتیں ہیں تو اپنی خصلتوں کو درست کریں۔ بہترین بیوی کون؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کو بہترین بیوی کہا؟
چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے، جب کسی کام کا کہے تو اطاعت کرے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات بھی ہماری اسلامی بہنوں کی سمجھ میں آ جائے، گھر میں مطلب کہ اس انداز سے نہ رہیں کہ دیکھنا اچھا نہ لگے، یعنی شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے۔ تو اب ایک شوہر اپنی بیوی کی طرف جب نظر کرتا ہے تو وہ کیسے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور قلب کو سکون اور قلب کو راحت نصیب ہوگی۔ یہ اسلامی بہنیں اپنے عقل و فہم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی عطا فرمایا اس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا انداز آپ کا ہونا چاہیے، کس انداز کا لباس ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہ اسلامی بھائیوں کا یعنی شوہر کو بھی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جب تم گھروں پہ جاؤ تو پہلے سے اطلاع دے دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گھر والوں کو اس حالت میں دیکھنے کی نوبت آ جائے جس میں دیکھنا تمہیں ناپسند ہو۔ تو بعض لوگ جو چپ چپا کر جاسوسی کے ساتھ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہم، شک، شبہات اس دنیا سے باہر آئی ہے۔ گھر آپ کا مطلب بالکل وہ جھگڑے کر کر کے کھنڈر بن جائے گا، ایسا نہ کریں۔ اور اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ شوہر کے آگے بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ پھٹیچر قسم کا کیفیت نہ رکھیں اور صحیح رہیں، دونوں صحیح رہیں، ایک دوسرے کی ضرورت کو، ایک دوسرے کی قلبی کیفیت، بھلے آپ بولو کہ 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال 60 سال کی عمروں میں بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، طلاقیں ہو جایا کرتی ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، ہمیشہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور جو اس وقت وضاحت کی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر شوہر کسی کام کا کہے تو اس کی اطاعت کرے، یعنی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہیں ہے، اطاعت اسی میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ یہاں پر شوہر کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دین، جس اسلام کو آپ مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، جس مذہب پر اسلام پر آپ چلتے ہیں، اس دین، اس مذہب اور اسلام نے کس قدر عورت کو آپ کا مطیع و فرما بردار بنایا ہے۔ آپ اس کو غنیمت جانیں اور اپنی عورت کو وہ حکم کیوں دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ یہی تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ عورت کو آپ کا فرما بردار بنایا جا رہا ہے اور آپ اسی کے خلاف چل رہے ہیں۔ کس قدر یہ نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ تو اسی طرح شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا جن عورتوں کو خصوصیت بیان اس کا مہر کم ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی بہترین عورت وہ ہے جو چہرے کے اعتبار سے خوبصورت اور مہر کے اعتبار سے زیادہ رخصت دینے والی ہو، یعنی اس کا مہر کم ہو۔ عورت کی برکت میں سے یہ ہے کہ اس کی شادی جلد ہو، اس کے اولاد جلد پیدا ہو اور اس کا مہر آسان یعنی کم ہو۔ حنفیوں کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے۔ نکاح میں 10 درہم یا اس سے کم مہر باندھا گیا تو 10 درہم واجب، اور زیادہ باندھا گیا ہو تو جو مقرر ہوا واجب۔ یہ بحر شریعت کے حوالے سے جزیہ نقل کیا گیا ہے۔ 10 درہم چاندی 2 تولہ سارے 7 ماشے کے برابر ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے مہر کے حوالے سے یہاں پر کر دی ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن سے نکاح کرنے کے حوالے سے ہمیں حدیث پاک سے بھی کچھ بیان کیا، کچھ بزرگوں کے اقوال سے بیان کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کے متعلق چند میں نے مدنی پھول بیان کیے ہیں۔ اس کے لیے میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ جن کے یہاں ابھی بچیاں ہیں، میں ان والدین سے مدنی التجا کروں گا کہ ابھی سے ان اچھی اور بری عادتوں کا جائزہ لیجئے اور ابھی سے اپنی بچیوں کی اس انداز سے تربیت کیجئے کہ نیکوکاری، دینداری، پرہیزگاری، حسن اخلاق
اور اس طرح خوبصورتی وغیرہ کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے، سیرت اور کردار کی، ظاہر و باطن کی خوبصورتی وغیرہ حوالے، ہر حوالے سے اس کی تربیت کیجیے، تاکہ آپ کی بچی جب کل بیوی بنے گی، آج کی بیٹی کل کی بیوی ہے، آج کی بیوی کل کی ماں ہے، آج کی ماں کل کی ساس بن سکتی ہے، دادی بن سکتی ہے، نانی بن سکتی ہے۔ یہ سارے اس کے درجے ہیں، بتدریج ان درجوں کو گزارتی ہے۔ ہر جگہ پر اس کی تربیت کا، اس کے کردار کا اور اس کے اخلاق کا الگ الگ تقاضا ہے، اس کے احساس ذمہ داری کا الگ الگ تقاضا ہے۔ باپ کو چاہیے، ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی، اسپیشلی یہاں بیٹی سے میری مراد تھی، اسلامی بہنوں سے میری مراد تھی، کہ وہ ایسی تربیت کریں کہ آپ کی بچی کا گھر خوشحالی کے ساتھ چلے، اور وہ آپ کی اور اپنے شوہر کی یا شوہر کے کسی گھر والوں کی اس انداز سے اس کے ساتھ رویہ نہ کرے کہ وہ اللہ کی نافرمان بنے، اور معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ گار ٹھہرے۔ تو اس میں یہ کہ آپ کی بچی کا گھر اگر ٹوٹے گا، اللہ نہ کرے، یا وہ تکلیف میں آئے گی، یقیناً اس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کو اور آپ کی بچی کو، اس تکلیف سے بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے اپنے بچی کی تربیت کریں۔ بعض لوگ اپنی بچیوں سے گھر کے کام کاج نہیں کرواتے، کھانے پکانے کے کام نہیں کرواتے، اور دیگر چیزیں نہیں، اسپیشلی بڑے گھروں میں ہوتا ہے۔ جب کل ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو شادی ہونے کے لیے پھر بڑا گھر ڈھونڈو، اور اگر نارمل گھر، بڑا گھر مل جائے، نارمل، اب چونکہ عادت نہیں ہوتی، تو ماں اور باپ کے مزاج میں اور ساس اور سسر کے مزاج میں بہت فرق ہے، سگی بہن کے مزاج میں اور نند کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ اس کو ہر کوئی سمجھتا ہے۔ آپ کو جو ایک طبعی اور ایک شروع سے ایک محبت جو اپنی اولاد کے ساتھ ہے، وہ اس میں، اور ایک بہو کے لیے جو دوسرے گھر میں جو تصور، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کی بیٹی اگر کسی گھر میں جاتی ہے تو آپ غور کیجئے کہ اس کو کھانا پکانا اور گھر کے جو امور خانہ داری ہیں اس پر اس کو ٹھیک ٹھاک عبور حاصل ہونا چاہیے۔ آپ نے صرف اس کو ایک ایسی تعلیم دی جس تعلیم نے اس کا بعض اوقات تو دماغ خراب کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے اخلاق و کردار خراب کیے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی تعلیم اور اپنی اس ویل ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے اس خاندان میں تکبر و غرور کا شکار بن جاتی ہے، اپنی برتری جتانے کا شکار بن جاتی ہے، اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ اس کی دینی تربیت نہیں ہے۔ اور ڈھونڈنے میں بھی پھر ایسا ہی ڈھونڈی۔ اب لڑکے والوں کا اگر یہ ذہن بن جائے کہ ہم کو ڈھونڈنی بچی ایسی ہے تو تھوڑے عرصے کے اندر دیکھیں تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ 18 19 20 سال کی بعد آ کے یہ جب آپ کے گھر میں آئے گی تو گھر میں آتے ہی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کس طرح کی طبیعت کی بہو گھر میں چلے گی۔ اس کی دینی تربیت ہوگی، اس کی مذہبی تربیت ہوگی، اس کی اخلاقی تربیت ہوگی، تو انشاءاللہ یہ مطلب آپ کے گھر کو سنتوں کا گہوارہ بنا دے گی۔ اور اگر ماں باپ نے اپنی بچیوں کو اس طرح کی تربیت نہ دی اور انہیں بڑی آزادی کے ساتھ رکھا، اور یہ شفقت نہیں ہے آپ کی، بعض صورتوں میں یہ وہ شفقت ہے جو آپ کو کل تکلیف دے دے گی، آپ کی بچی کو تکلیف میں مبتلا کر دے گی۔ ابھی آپ کو اس کو اٹھانے میں، کام کرانے میں تھوڑی بہت آپ کو قلبی اذیت ہوگی، لیکن یہ اذیت قلبی کل آپ کی بچی کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اسے کام کروائیے، اس کو برتن دھونے آنے چاہیے، اس کو گھر کی صاف صفائی کا سلیقہ آنا چاہیے، سلائی وغیرہ کا اس کو کچھ نہ کچھ سلیقہ آنا چاہیے، اور بھی صاف ستھرائی اور گھر کے کام کاج کے حوالے سے سلیقہ آنا چاہیے۔ اٹھنے سونے کے حوالے سے اس کی ماں کو چاہیے کہ اس کی اصل، یہ بات ماں کی طرف میری جا رہی ہے نا، کہ اصل بیٹی کی تربیت کا بہت بڑا حصہ ماں کی طرف جاتا ہے، باپ کا زیادہ تر حصہ بیٹی کی طرف جاتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر میری جو موضوع ہے وہ اسلامی بہن ہے، بیٹی ہے، کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، تو انتخاب کرنے کے لیے چند آداب اور کچھ چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں عورت کے حوالے سے۔ تو ورنہ تو یہ ہوگا کہ اگر عورت بدتمیز آ جائے گی، اللہ نہ کرے بد اخلاق آ جائے گی، تو آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کی اگر تکلیف ہے تو صبر کیجئے، اور اگر اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے انداز اختیار کیا تو میں امید کرتا ہوں کہ گھر اچھا چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم شوہر کی طرف چلیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک گھر کا انتہائی
اہم پلر ہے اور اس کو حقوق ادا کرنے عورت کے. یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ہی اس چیز کی پابند ہے کہ وہ شوہر کے تمام تر معاملات، اخلاق اور عاداتوں کو ملحوظ رکھے، بلکہ ایک مرد ایک شوہر پر بھی ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے، نماز کو لازم پکڑو، عورتوں کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرو کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں. کھانا شریعت کے مطابق کھلایا جا رہا ہے، کھانا ضائع ہونے سے بچایا جا رہا ہے. تو اب بیچارہ اگر ایک دولہے کے اندر جتنی طاقت اتنا اگر ولیمہ کر دے تو آپ کیوں باتیں کرتے اس کے لیے؟ شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر.